وقال یا بنی، فرمائے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو، کیونکہ 10 وہ تھے اور 11واں بنیامین تھا، اور ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، اور حسن و جمال بے حساب تھا، مثالی جوانیاں تھی ان کی، اور ایسے موقع پر نظر بھی لگتی ہے۔ بخاری میں ہے العین حق، اور آپ نے حسن و حسین کو دم کیا، فرمایا انہی کلمات سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ان العین ينزل الرجل القبر والابل القدرہ، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں، ہانڈے میں اتار دیتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے عائنت کو عائن کہتے ہیں، نظر باز، کہ وہ اپنے خادم کو کہتے تھے کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، تم مثلا سراب گوٹ کے پاس کھڑے ہو جاؤ برتن لے کے، اور وہ یہاں سے اونٹوں کو نظر لگاتے تھے، وہاں پہنچ کر کے ایک اونٹ گر چکا ہوتا، سفر ہے، اب انہوں نے کاٹ دیا، کہا بھائی گوشت لے جاؤ، ہاں بھائی، اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی آنکھوں پر۔ اور ایک صحابی جو نہا رہے تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا گورے گورے ہاتھ، پھر طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم اب وضو کرو یا نہا لو، یہ پانی ان کو بھیجو، ان پہ ڈالو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جائز اسباب استعمال کرنا سنت انبیاء ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ نظر لگتی ہے محبت سے بھی، جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، اور حسد و کینے کی بھی لگتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے حفاظت اور صیانت، لیکن کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورۃ کہف کے اندر جس آدمی کے 2 باغ غرق ہوئے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باغ داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتا۔ امام مالک نے اس کی تختی لکھی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی، اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، دیر تک محفوظ رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمات مبارکہ کا مختلف شؤون کے ساتھ حفاظت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ معلوم کرنا کہ یہ نظر مرد کی ہے یا عورت کی ہے، بچے والی ہے یا حاملہ ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں ماہرین آ گئے، اور وہ 3 چیزیں، ایک بیکان کے پتے، اور دوسرے ہرے مرچ ثابت، اور تیسرے پٹکڑی خاورائی، وہ تینوں چیزیں ایک ایسی عورت جو بڑی بوڑھی ہو، جس سے جنات بھی پناہ مانگتے ہو، کیسی تباہ و برباد ہو، بیوہ ہو، لڑنی بنڈی گنڈی، اس کو کہتے ہیں کہ ترور تلق نے دا نظر دیوہا وہی خواہ۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھتی ہے، اور درود شریف، درود ابراہیمی، اور پھر یہ کہتی ہے کہ اپنوں کی نظر ہو یا پرایوں کی ہو، محبت کی ہو یا حسد کی ہو، ہری آنکھوں والے کی ہو یا کالے آنکھوں والے کی ہو، بحکم الہی اور جن بزرگوں کی یا عمل اور اجازت رہی ہے ان کی طرف سے اس کی نظر اتارتی۔ پھر وہ بیکان راستے میں ڈال لیتے تو اس آدمی کے پاؤں اس پر آ کر کے نظر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ مرچ جو ہے نا وہ آگ میں ڈال لیتے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالانکہ مرچ آگ میں جلنے کے بعد آس پاس کے لوگ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ نظر مارے ہوئے ہیں۔ اور وہ پچکڑی جو ہے نا وہ اسی آگ میں رکھے سائڈ پہ، وہ پگھل جائے گی اور دوبارہ جم جائے گی، اب اس کو آرام سے نکال کے اس کو ایسا دیکھے
باقاعدہ نظر آ جائے گا کہ آدمی ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، مولوی صاحب ہے، خاتون ہے، اس کے سر پر بڑے بڑے بال ہیں، اور دیکھے گود میں بچہ ہے، اور دیکھے کہ نہیں پیٹ بہت بڑا ہے، حاملہ ہے، کہ جن پر اتفاق ہو جاتا ہے پھر ان سے کہہ دیتے یا وہ نہا وضو کر کے پانی دے، اور وہ جو جس کو نظر لگی ہے اس کو چینٹا دے دیتے یا نہلا دیتے، اور یا وہ اپنے ہزار بند کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس کو دے دیتے، وہ اس کو بتی بنا کر کے جلا دیتے ہیں۔ اللہ جانے ایسے کتنی دنیا کے اندر مہارتیں ہوگی۔ میں نے بہت زیادہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے واقفیت دی ہے، لیکن زندگی میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایسے عام سا سندھی ماڑو تھا، اور وہ میں اپنے ساتھ لے گیا باڑے، وہ ہماری ایک بہت بہترین نسل کی بھینس بیمار تھی، اور میرے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت رو رہے تھے، اور کہا کہ پورا باڑا ایک طرف اور یہ دوسری طرف، اور صبح سے دودھ ختم ہو گیا۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس کو نظر لگی ہے، ہمارے پاس ہودا ہے، ہودا پختوں کے دم تو ہودا ہوئے، تو میں دم کر سکتا ہوں۔ تو وہ دم شروع کیا، میں نے کہا چلے گا؟ نہیں، یہ ٹھیک ہوگی تو چلوں گا۔ یقین کر لے کہ 1-1.5 گھنٹے میں وہ بھینس سیٹ ہو گئی۔ ایسا میں نے نہیں دیکھا کبھی زندگی کے اندر۔